جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ۔ 10ویں قسط شروع ہو رہی ہے اب، اور آپ نے بیچ میں تھوڑا سا کور کر لیا ہے جو نعمت اللہ صاحب کے بعد کا دور، اور جس میں کس طریقے سے پھر جو انہوں نے خدمات کا اپنا جو اسکوپ بڑھایا، کراچی سے نکل کے وہ کشمیر تک پہنچے، ہر جگہ پہنچے، اور ساتھ ساتھ آپ کے بھی شامل بدنا رہے آپ اس پورے مشن کے اندر۔ اور اس گفتگو سے مجھے جو اہمیت وہ معلوم ہوئی جس چیز کی، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آدمی یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، شوہر کے لیے نہیں کرتا ہے، لیکن ریکارڈ کیپنگ پوری رہنی چاہیے۔ نیتوں کو بھید تو اللہ جانتا ہے، لیکن اتنی بھی سادگی نہ ہو کہ آپ کے پاس جو ہے نا ریکارڈ کی تصویریں نہ ہو اور ریکارڈ کی ویڈیو نہ ہو۔ تو یہ میں خیال سے اب شاید بہتر ہو گیا۔ آپ نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنے لوگ فیس بک کو ڈالتے رہتے ہیں کہ وہاں سے کہیں نہ کہیں سے آدمی نکال لیتا ہے۔ آج ہم کیا بات کریں گے؟ تسلیم بھائی، ہوا یہ کہ نعمت اللہ صاحب کی جب گورنمنٹ ختم ہو گئی اور میں نے بتا دیا آپ کو سارا ویڈیوز والا معاملہ، اس عرصے میں کیا ہوا کہ ٹی وی چینل پہ نا ایک بحث شروع ہوئی، حدود آرڈیننس کی بحث۔ آپ کو یاد ہوگا جاوید غامدی صاحب آئے ٹی وی پر اور تقریباً ہر چینل پہ آنا شروع ہو گئے۔ تو سچی بات ہے کہ میں تو ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا تھا۔ ہمارے دوست ہیں نوفل شاہ رخ، جونیئر ہیں، میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، آئی پی ایس والے، وہ میرے پاس آئے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ یار فیاض بھائی وہ جو ہے نا یہ حدود آرڈیننس کیا ہوتا ہے حدود آرڈیننس؟ لٹرلی میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا بھائی، میرا کیا تعلق ہے ان باتوں سے یار، ایسی کوئی حرکت ہی نہیں ایسی کوئی حرکت ہی نہیں کی ہم نے کبھی۔ کہنے لگے یار آپ دیکھیں ذرا ڈیبیٹ دیکھیں اور ہمارے لوگ کمزور پڑ رہے ہیں اس میں، یہ انہوں نے کہا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں انوالو ہو۔ میں نے کہا بھائی میرا کیا تعلق ہے یار، مجھے کہاں تو گھسیٹ رہا سے بھائی۔ نہیں آپ دیکھیں وہ صحیح۔ اچھا میں نے پھر شام میں ایک ڈیبیٹ آ رہی تھی، میں نے دیکھا تو غامدی صاحب بڑے اچھے سٹائل سے بات کرتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، ان کو بڑے پرسکون انداز میں، ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی طیش میں نہیں آتے، غصے میں نہیں آتے، جبکہ علماء حضرات میں اکثر جوش میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے دیکھا، پھر اتفاق سے آپ تسلیم بھائی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی واقع ہو جاتا ہے جو آپ جو ہے نا لگتا ہے آپ کو کہ نہیں یار یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ ایک دن میرے یہ ہوتا ہے نا گلی سے جو پرانے یہ کیا کہتے ہیں ان کو آپ، یہ جو کباڑ والے ہوتے ہیں ٹھیلے گزرتے ہیں، تو آواز دیتا ہوا کباڑ والا گزر رہا تھا کہ جی 3 ڈبے لے لو، فلاں لے لو۔ تو گھر میں کچھ میں نے پرانی چیزیں نکال کے رکھی ہوئی تھی، میں وہ لے کے گیا باہر، اس کے بعد کچھ کتابیں تھیں، کتابیں، تو میں نے دیکھنا، میری عادت ہے میں کتابیں جہاں نظر آتی ہے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو میں دیکھا تو ان میں سے ایک دو کتابیں تھیں جو اسلامی قوانین کے بارے میں کوئی ادارہ تھا اس نے شائع کی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ ٹھیلے پہ 2 بڑے سائز کی کتابیں تھیں، ان کو نہیں وہ نہیں، ان کو مرتب کیا تھا خورشید ندیم صاحب نے۔ اچھا، تو میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے، میں نے دیکھا اس میں تو صفحے میں پلٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بھئی زنا بالجبر، فرض کریں ایک موضوع ہے زنا بالجبر، تو اس میں نا 5 افراد کے مضامین تھے کہ اس کی یعنی جو سزائیں ہیں، زنا کی سزا ہے، شراب کی حرمت ہے، تو اس میں جناب مولانا متین ہاشمی کا موقف کیا ہے، ان کا مضمون ہے، تقی عثمانی صاحب کا ہے، محمود غازی صاحب کا ہے، غامدی صاحب کا۔ سر وہ خورشید ندیم نے باقاعدہ ایک اتنے بڑی بڑی ضخیم کتابیں تھیں، وہ 2 جلدیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے دے دو یار، یہ جو اس نے پیسے بولے میں نے دے دیا اس کو۔ میں مادر صاحب مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے ترمیم کے ساتھ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی کہ دیکھیں جن کو ٹھیلے پہ تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ بہرحال میری تو سر کام آ گیا تو میں نے وہ کتابیں خرید لی۔ اچھا میں نا تیز پڑھتا ہوں بہت، یعنی میں ایک دن میں پوری کتاب پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ۔ میں نے جناب پڑھنا شروع کیا، میری بیگم نے کہا کہ بھائی کیا کن چکروں میں لگ گئے، یہ کیا ہے حدود آرڈیننس، کیا مسئلہ ہے یہ؟ تو میں کہا نہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا جب میں نے پڑھ لیا تو میرا ایک ذہن بنا غامدی صاحب کے بارے میں کہ غامدی صاحب جو ہے نا حدیث کے معاملے میں ان کا ایک الگ طرح کا موقف ہے جو ہمارے جمہور علماء سے الگ موقف ہے۔ پھر میں نے اور ڈگنگ کی، ان کے بارے میں معلومات کی، جماعت کے ساتھ تھے، پھر جماعت سے ان کو فارغ کیا گیا۔ مجھے بہت ساری باتیں ایسے پتہ چل گئیں جو زمانے لوگوں کا خیال یہ تھا، لیکن ہمارے ہاں تو بہت معصوم سے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بھی آدمی کا تعلق جماعت سے رہا ہو، جمعیت میں رہا ہو، کہتے ہیں ہمارا آدمی ہے یہ، ہمارا آدمی ہے یہ، اون کرتے ہیں اس کو، جو مشہور ہو گیا ابھی ٹی وی پہ آ رہا ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے آدمی ہے یہ۔ وہ ہمارے آدمی جو ہیں وہ بعض معاملات میں حدود قوانین کو ختم کروانا چاہ رہے تھے۔ بہرحال میں اتنی بڑی جسارت تو نہیں کروں گا بولنے کی، لیکن مجھے لگا کہ ان کا نا علم حدیث کے بارے میں یہ کنفیوز ہیں،
اور فقہا کے بارے میں ان کے اچھے خیالات نہیں ہیں، یہ فقہا کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں. میں نے لکھ دیا ایک کالم، ایک مضمون لکھا اور چھاپ جسارت میں بھیجا، جسارت کے اندر، کہ اچھا ظاہر ہے میں تو جسارت میں اس زمانے میں ہاشمی صاحب تھے ایڈیٹر، تو وہ چھپ گیا جسارت میں، ایک کالم کی شکل میں چھپ گیا. تو جب چھپ گیا وہ، تو مجھے جماعت کے ایک صاحب نے بلایا، باقاعدہ فون کر کے بلوایا. انہوں نے کہا یہ کام نے کیا کام کیا ہے؟ بھائی کیا کام کیا؟ میں نے ہاں کہہ رہے یار یہ کیا چکر ہے بھائی؟ میں نے کہا سر میں نے جو لکھا ہے میں اس کے ایک ایک لفظ کو آن کرتا ہوں، اگر میں نے کوئی غلط بات لکھی ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے. انہوں نے کہا وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. میں نے کہا یار میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں، تقریباً ہر امتحان میں میری پوزیشن آتی تھی اسکول کالج میں، تو مجھے آپ جاہل کیوں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ میں معاشرے کے 1% لوگوں کی نمائندگی کرتا ہوں. بھائی ڈاکٹر ہیں کتنے معاشرے میں، مجھے ان کو آپ پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں، مجھے جاہل سمجھ رہے ہیں آپ کیا؟ نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا. میں نے کہا سر مطلب جو بھی تھا، میں نے بہت پڑھ کے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں اس کے بارے میں، درجنوں کتابیں میں نے پڑھ لی تھی اس موضوع پر، بڑی بڑی کتابیں میں لے کے آتا رہا. حدود قوانین کی جو کتابیں تھیں نا سر، ایون بعد میں جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کے داماد ہمارے دوست تھے، ان کے ذریعے ان سے ملاقات کر لی، بہت سارے ایشوز کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کی. کوئی بھی نہیں کرتا ہمارے یہاں. پھر ڈاکٹر عزیز الرحمان ہے، اس پہ تو کافی سارا کام ہم نے کیا الحمدللہ. اب کیا ہوا کہ سر جسارت میں نا کالموں کا سلسلہ ایک شروع ہو گیا میرا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 2005 کے اینڈ سے لے کر 2009 تک جسارت میں مستقل کالم لکھے، اور کچھ ہی کالموں کے بعد ہاشمی صاحب کا فون آیا کہ میاں تم تو اچھا لکھ رہے ہو یار، تو اچھا تم ایسا کرتے تمہارے کالم کا کوئی نام دے دیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ تم تصویر بھیجو اپنی ایک. تو باقاعدہ میرے نام سے میری تصویر کے ساتھ کالم آنا شروع ہو گئے. ان میں سے آدھے سے زیادہ کالم اپر ہاف میں شائع ہوئے، بعض اوقات وہ مین کالم بھی ہوتے تھے. وہ اس زمانے میں شاہ نواز بھائی کی طبیعت کچھ خراب چل رہی تھی، تو وہ کالم نہیں لکھ پا رہے تھے یا کوئی اور وجہ ہوگی. بہرحال وہ میرے بہت سارے کالم جو نا، بعض کالموں کو تو بڑی شہرت ملی. 2008 میں جو ہے، 2008 میں پھر ایک اور عجیب واقعہ ہوا. تو میرے ساتھ کچھ ایسے بھی معاملات ہوئے ہیں کہ صحافی بھی ہیں. میں صحافی تو نہیں کہتا اپنے آپ کو، دیکھ میں صحافی نہیں ہوتا، میں تو سوشل ورکر ہوں. لیکن میں نے بہرحال جسارت میں دیکھیں، لکھنے کا شوق تو مجھے اسکول کے زمانے سے تھا، ابھی بھی ہے تھوڑا بہت. لیکن بہرحال میں نے جسارت میں سر دوسرا رخ کے نام سے میرے کالم شائع ہوتے رہے. اور مسلم سجاد صاحب وہ مجھ سے بہت شفقت کرتے تھے، بڑے ان کی پوری فیملی کا مجھ سے بڑا اچھا تعلق ہے. تو انہوں نے پھر مجھے فون کرے کہا کیا تمہارے کالم بڑے اچھے ہیں، بڑے معلوماتی ہیں، بڑا لوگ پڑھتے ہیں اس کو، تو ہم اس کو کتاب شائع کر دیتے. تو منشورات نے سر میری کتاب شائع کی، کالموں کا مجموعہ جو ہے. بہرحال 2008 میں کیا ہوا، یہ عجیب سا واقعہ ہو گیا. پھر ٹی وی پر ایک صاحب آنا شروع ہو گیا، پروفیسر زید حامد. پروفیسر زید حامد. اتفاق سے یہ ہوا کہ میرے سالے جو ہیں ڈاکٹر احسن، انہوں نے مجھے فون کرے بولا، ایک دفعہ فون کیا، یار فیاض بھائی آپ رات کا کھانا میرے ساتھ کھا لیجیے گا گھر پہ آج. کہا مسئلہ نہیں ہے، آ جائیں گے یار. میں چلا گیا. نہیں وہ تو خیر ہمارے تو گھر کے ہوا ہے. بہرحال میں وہاں گیا تو انہوں نے خاص طور ٹی وی کھولا ہوا تھا، اور مجھے کہنے لگے کہ یار فیاض بھائی یہ اس کو دیکھیں ذرا، ان صاحب کو دیکھیں کیا زبردست باتیں کر رہا ہے یہ آدمی. اور میں تو بڑا آج کل بڑا شوق سے دیکھ رہا ہوں اس کا پروگرام. ٹی وی 1 چینل تھا سر، اس پہ پروگرام آ رہا تھا. وہ صاحب بیٹھے ہوئے زید حامد صاحب، زید حامد، ہاں، اور پروفیسر زید حامد، اور ایک خاتون بیٹھی ہیں سوال پوچھ رہی ہیں ان سے اسٹوڈنٹ کی طرح، اور بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ. یہ ہوا وہ ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے، خوبصورت سے آدمی ہے وہ. میں نے پروگرام دیکھا، میں نے کہا یہ زید حامد کب سے بن گیا، یہ تو زید زمان تھا یہ تو. جی میں نے کہا زید زمان زید حامد کب سے ہو گیا یار؟ کہنے آپ جانتے ہیں اس کو کیا؟ بھائی تو این ای ڈی میں تھا، جمعیت میں ہوتا تھا، یہ اسد اللہ خان کا دوست تھا یہ، ہم تو اس کا نام جانتے تھے زید حامد، زید زمان، زید زمان. اب زید حامد ہو گیا، زمان بیچ میں سے کہاں چلا گیا؟ تو خیر مجھے تھوڑا بہت کچھ کہیں ذہن میں نا ایک اچانک سے ایک وہ ہوتا ہے نا فلیر آیا کہ یار کچھ مسئلہ ہے، کچھ ہے، یہ ایک چکر ہے کچھ. یہ میں سر واپس آیا، میں نے یوٹیوب یا ڈیلی موشن کون سا چینل تھا اس زمانے میں، اس پہ اس کے پروگرامات دیکھے. اچھا مجھے لگا کہ بھائی یہ تو پلانٹڈ آدمی ہے، اور اس کو پلانٹ کیا گیا باقاعدہ. پاکستان میں بتایا جائے کہ پاکستان مطلب مثال کے طور پہ ایک انتہائی بےہودہ بات وہ صاحب فرماتے تھے. ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ 71 کا الیکشن 70 کا الیکشن ہو گیا اس لیے پاکستان ٹوٹ گیا. بھائی کیا بےہودگی ہے یار، یہ آپ پوری تاریخ مست کر رہے ہیں. پاکستان اس لیے ٹوٹ گیا کہ الیکشن ہوا تھا. یعنی وہ غیر جمہوری قوتوں کے میرا خیال سے
لائے ہوئے تھے, بڑھائے ہوئے تھے, لیکن ان کا ایک اور مسئلہ تھا. مجھے اس سے مطلب نہیں تھا کہ جی کون ان کو لایا ہے, کون ان کا سرپرست ہے, وہ کس کی حمایت کر رہے ہیں, کس کے مخالف, مجھے اس سے تو کوئی ایشو نہیں تھا. میرا ایشو یہ تھا کہ میں ان کو جانتا تھا. اس جاننے میں اگین پھر میرا ایشو یہ تھا کہ میں ان کو ایک اور حوالے سے جانتا تھا, اور اس جاننے کے پیچھے بھی ہمارے نوفل صاحب کا کیریکٹر تھا, نوفل صاحب کا کردار تھا. انہوں نے مجھے ایک زمانے میں بتایا تھا کہ وہ ان کے علاقے میں سوسائٹی میں, کراچی کا جو پوش ایریا سوسائٹی ہے, ایک انتہائی فراڈیا آیا کرتا تھا یوسف قذاب نام کا, اور زید حامد اس کا فرنٹ مین تھا, اس کا خاص خلیفہ تھا. میں نے فون کیا نوفل کو, میں نے کہا یار نوفل یہ زید حامد یہ تو وہی آدمی ہے. کہا جی بالکل وہی ہے. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے یار. بہرحال سر اس کے بعد میں نے اس کے پروگرامات دیکھے, اسلام آباد میں لوگوں سے رابطہ کیا, اپنے پرانے دوستوں سے پوچھا یار یہ آدمی کیا ابھی بھی ان خیالات کا حامل ہے یا طائب ہو چکا ہے. دیکھیں اگر ایک بندہ طائب ہو چکا ہے, چھوڑ چکا ہے, تو چلو ٹھیک ہے جی, پھر تو قابل معافی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں یار بدقسمتی سے ابھی بھی یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے. وہی جس کو مار دیا گیا جیل میں. میں نے جناب علی کافی معلومات جمع کی اور ایک لکھ دیا کالم جسارت میں, ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بات ہی کر کھلا. سر وہ کالم شائع ہوا, آپ یقین کریں تسنیم بھائی, اللہ اکبر, میرے پاس دن میں 100 لوگوں کے فون آئے ہیں, 100 افراد, جمعیت والوں کے, جماعت والوں کے, عام لوگوں کے, پتہ نہیں کہاں سے نمبر لے کر, ڈاکٹر صاحب آپ بڑی زیادتی کیا آپ نے یار, آپ نے اس زید حامد کے خلاف کالم لکھ دیا آپ نے یار, یہ کر دیا وہ کر دیا. اور لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی یہ واقعی ایسا ہے کیا, واقعی زید حامد کا وہ ہے. وہ جناب پھر کیا ہوا, مجھے لگا کہ نہیں یار یہ تو اس ایک کالم کا مسئلہ نہیں ہے یہ. میں نے کچھ دن بعد دوبارہ ایک کالم لکھ دیا, پھر کچھ دن بعد تیسری دفعہ ایک کالم لکھ دیا. آپ حیران ہوں گے, آپ کے کالموں پہ جسارت والے سنسر نہیں لگاتے تھے؟ نہیں بالکل بھی نہیں سر, بالکل نہیں. بڑی محبت سر, پورے جسارت میں بڑی محبت ملی. ہاشمی صاحب تو بہت ہی زیادہ الحمدللہ کبھی کوئی لفظ بھی تبدیل نہیں کیا, اور ہمیشہ اپریشیٹ کرتے. نہیں میرے کالم سر ایسے تھے ہی نہیں نا الحمدللہ. وہ تو ظاہر ہے, لازمی بات ہے بھائی, جسارت میں اگر آپ کا کالم چھپ رہا ہے, فرنٹ پہ چھپ رہا ہے, اپر ہاف میں چھپ رہا ہے, تو کوئی وجہ ہوگی نا سر, تو کانٹینٹ ہوگا, سبسٹینس ہوگا. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا, نعمت اللہ صاحب مجھے ملے, ملاقات ہوئی, کہنے کہ تم نے کیا زید حامد کے خلاف کوئی کالم لکھا ہے؟ جی سر. ارے اچھا ہوا بھائی, میں نے پڑھ لیا, وہ تو مجھے ملا تھا, ابھی کہہ رہا تھا یوں کرنا ہے وہ کرنا ہے, آپ ہم نے ہمیں کراچی بلائیں اور پروگرام کرائیں, تو شکر ہے پتہ چل گیا. پھر قاضی صاحب کے سیکرٹری کا فون آیا کہ قاضی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے بتایا قاضی صاحب کو کہ سر اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, اسے کسی جماعت کا پلیٹ فارم مت دیجیے گا. الحمدللہ ظاہر جماعت کے لوگ اعتماد کرتے ہیں. کئی لوگوں سے بات ہوئی زمانے میں, آپ حیران ہوں گے ہمارے لوگوں کی سادگی پر کہ کیسے متاثر ہو جاتے ہیں لوگوں سے, اس طرح کے فراڈیوں سے. ایک دن مجھے فون آیا ہاشمی صاحب کا جسارت سے, بھائی فیاض میں ایک عجیب واقعہ ہو گیا, تمہارے خلاف کالم آ گیا. میرے خلاف کالم آ گیا, تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہنے بھائی وہ کوئی خاتون ہے, انہوں نے تمہارے نام سے اس کالم کے عنوان میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے. میں نے تو جسارت اتنی لمبی صحافتی زندگی گزاری ہے, کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ یار جسارت کا ایک ہمارا ایک ریگولر کالم نگار ہے, اس کے خلاف کالم آ گیا ہے اس کے نام سے کہ ڈاکٹر فیاض صاحب کیا ظلم کر رہے ہیں, اس طرح کوئی عنوان ہوگا اس کا. کیا کرنا چاہیے بھائی؟ میں چھاپ دیں؟ میں نے کہا چھاپ دیں آپ یار, دیکھ لو تم. میں نے چھاپ دیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے سر, اور میں نے کہا سر کیا فرق پڑتا ہے, اگر بھائی کسی کے خیالات ہیں, کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, تو آپ چھاپ دیجئے نا. وہ سر آپ حیران ہوں گے کہ جسارت کے ایک ریگولر کالم نگار کے خلاف ایک خاتون کا کالم چھپ گیا. اب تو ہو سکتا ہے ان کو بعد میں تو خیر انہوں نے ریگریٹ ہی کیا ہوگا کہ میں نے کیا لکھ دیا تھا. خیر یہ اس کے بعد سر ایک عجیب و غریب صورتحال ہو گئی. نوفل صاحب نے انگریزی میں ایک کالم لکھ دیا. کاشف حفیظ ہیں, ہمارے دوست ہیں, چھوٹے بھائی کی طرح ہیں, ان کے بڑے بھائی میرے ظاہر مربی ہیں, ڈاکٹر عاطف حفیظ. انہوں نے سکھایا بہت کچھ مجھے, میں ان کو اپنا بڑا محسن سمجھتا ہوں. اور ہمارے تو مطلب میری پوری فیملی کے ENT سرجن عاطف بھائی ہیں, بلکہ بے شمار لوگوں کے, بہت ہی مطلب شکل سے بھی ڈاکٹر لگتے ہیں وہ. ٹھیک ہے جی. تو عاطف بھائی اور کاشف حفیظ نے کالم لکھ دیا, امت میں 3-4 کالم انہوں نے لکھ دیے زید حامد کے بارے میں. پھر سعید جلال پوری صاحب تھے, مولانا, شہید کر دیے گئے, ختم نبوت کے جو پریزیڈنٹ تھے, ان کے آفس سے فون آیا, ہم لوگ ان کے پاس گئے, میں, نوفل, کاشف بھائی, نعمت خان اور منصور واڑی والا, 3-4 لوگ گئے. انہوں نے یقین کریں وہ کھڑے ہو کے ملے, گلے لگا دیا مجھے, اور یوں کر کے نا میرے ہاتھوں سے کہ بھائی میں تو بڑا بہت مشکور ہوں آپ لوگ. میں کہ سر ہم نے ایسا کیا کام کر دیا
کہنے بھائی ہمارے جو علماء تھے، ہمارے شاگرد متاثر ہو رہے تھے اس فتنے سے، اور بڑا مسئلہ ہو گیا تھا ہمارے یہاں. تو جب آپ کے کالم آئے، پھر انہوں نے باقاعدہ ایک مضمون لکھا جو بہت بڑی تعداد میں کتابچے کی شکل میں بانٹا گیا. اس کے چند عرصے کے بعد جو ہے نا، پھر زید حامد، پھر عارف الوی کے صاحبزادے ابواء الوی، وہ بھی متاثر ہو گئے تھے ان سے. پھر ان نوفل نے ان سے ملاقات کی، ان کے گھر پہ جا کے ہم نے ایک بریفنگ دی. 150 کے قریب لوگ تھے سوسائٹی کے ینگ لوگ، ان کو یوتھ جمع تھی، ان کو ہم نے بریف کیا. میں نے، نوفل نے، نعمت خان تھے، کاشف بھائی تھے، ہم سب لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ فتنہ یہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ظاہر ہے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نوفل کا خاص طور پر، اور بھی کچھ لوگوں کا. زید حامد کا فتنہ اپنی موت آپ مر گیا، اور وہ ایکسپوز ہو گیا بری طریقے سے. سر وہی معاملہ تھا نا ہمارا، اس سے تھوڑی کوئی اختلاف ہے بھائی. آپ کسی کے لیے کام کریں، ہمیں کیا تکلیف ہے سر. اصل بات تو یہ کہ دیکھیں عقیدے پہ کم، مجھے تھریٹس بھی آئے اس دوران میں، کیونکہ شہید جلال پوری صاحب شہید کر دیے گئے نا. تو لوگوں نے، خیر اس زمانے میں تو علماء کرام شہید کیے جا رہے تھے، اس کا تعلق زید حامد سے تو نہیں تھا. بہرحال مجھے تھریٹ آئے کہ جی آپ کیوں لکھ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھیں، میں یقین کریں، مطلب ایسے لوگوں کے تھریٹ بھی آئے جن کے نمبر بھی نہیں آتے موبائل پہ. میں نے کہا بھائی دیکھیں، عقیدے کا مسئلہ ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی چیز سے، عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہے. یہ ایک فراڈ آدمی ہے، اور یہ آدمی جو ہے نا، یہ بدعقیدہ بھی ہے، بد کردار بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا یوسف قذاب تو ایک زانی ہے، بہت ہی گڑبڑ آدمی تھا سر وہ. تو میں نے کہا بھائی ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو، بے فکر رہیے آپ. زید حامد نے تھریٹ دی سر ہمارے ساتھ. ڈاکٹر ظفر اقبال کا میں نام، جی ڈاکٹر ظفر اقبال کا نام لینا بھول گیا، جو ہمارے ان طرح کے سارے جرائم کے بہت مین آدمی ہوتے ہیں. وہ میرے ہر کام میں کچھ لوگ تو لازماً شریک ہوتے ہیں نا. ظفر بھائی ان میں سے سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے ہمارے، میں ان کو پیر و مرشد کہتا ہوں اپنا. تو ظفر بھائی جس کام میں شامل ہو جاتے ہیں اس میں برکت ہو جاتی ہے. یہ میں کہتا ہوں اپنے بچوں سے بھی. الحمدللہ الحمدللہ سر. تو زید حامد نے ایک دفعہ نام لے کے کہا، ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی، انہوں نے کہا کون ہے ڈاکٹر فیاض عالم، یہ کون ہے ڈاکٹر ظفر اقبال، نوفل، یہ کون لوگ ہیں یہ، میں ان کے اگر مجھے مل جائے میں ان کے سر میں گولی ماروں گا. چلیں شہید ہو جائیں گے. یہ واقعہ ہوا سر 2008 میں، یہ 2008 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. یعنی یہ کالم ہے زید حامد کا. ورنہ آپ یقین کریں جماعت کے بہت سارے سادہ لوگ جو ہے نا، وہ اس کو اپنا آدمی سمجھتے رہتے، اور بس وہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات آپ بیوقوف بن جاتے ہیں ایسے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں. ایسے لوگ پھر توڑ لیتے ہیں نا بہت سے لوگوں کو، پھر استعمال بھی کرتے ہیں ان کو اپنے لیے. تو اللہ کا شکر ہے جسارت کے کالمز کی وجہ سے، اور میں نے پہلا پتھر میں نہیں مارا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کئی سارے پتھر میں نہیں مارے اس کی طرف. الحمدللہ زید حامد کے فتنے سے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو اور جمعیت کے لوگوں کو میں نے بچایا. اللہ کا شکر، اللہ نے بچایا سر. ہم تو ایک ذریعہ بن گئے نا. اصل میں پرابلم وہی نا کہ آپ نے جو بتایا کہ این ڈی میں تھے، یہ جمعیت سے تعلق تھا، تو جو جمعیت کی جو قیادت تھی تو بولنے کا تو فن آتا تھا. اب اگر راستے سے ہل جائے تو پھر ظاہر ہے کہ انگریزی اچھی، پڑھا لکھا آدمی تھا سر، پڑھا لکھا آدمی ہے وہ، اچھا خوش شکل آدمی ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں. بہرحال یہ معاملہ ہوا، ایک بڑا واقعہ ہے میری زندگی کا، جو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ اتنے بڑے فتنے سے وہ چند کالموں کی وجہ سے ایکسپوز ہو گیا. اور الحمدللہ جماعت اسلامی، جمعیت اور بہت سارے نوجوان اس فتنے سے محفوظ رہے. 2009 میں جو ہے نا، میں اور میری اہلیہ حج کے لیے گئے. مجھے سر پاکستان سے باہر جانے کا نہ پہلے کا بھی شوق تھا، نہ آج شوق ہے. آپ حیران ہوں گے کہ 1998 میں جب میں، کیونکہ میرا ہی یعنی مسلم ایج سے اکنا سے نا پہلا رابطہ میں نہیں کیا ہے اور کئی سالوں تک کرتا رہا تھا. تو اکنا والوں نے ایک مجھے لیٹر بھیجا، باقاعدہ خط بھیجا. اس زمانے خط آتے تھے نا سر، ای میل کا چکر کم تھا ذرا، کہ جی ہم آپ کو جو ہے نا امریکہ بلانا چاہتے ہیں، اور آپ بتائیں کہ الخدمت کیا کام کر رہی ہے اس زمانے میں. تو ہم آپ کو ایک ٹکٹ بھیجیں گے، اور سی امریکہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا اس میں کہ امریکہ گھمائیں گے آپ کو، ہمارے آفیشیل گیسٹ ہوں گے آپ. تو میں وہ خط میں نے پڑھا، میرا پاسپورٹ بنا ہوا نہیں تھا اس وقت، ٹھیک ہے جی. یہ بات ہے 1998 کی. مجھے کوئی شوق ہی نہیں تھا پاکستان سے باہر جانے کا. تو میں وہ خط لے کے چلا گیا نعمت اللہ صاحب کے پاس. میں نے کہا سر یہ خط آیا ہے دیکھیں ذرا. ہاں بڑا مبارک ہو گئی، امریکہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں سر میں تو امریکہ نہیں جا رہا. کیوں؟ میں نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ تو لکھ رہے ہیں کہ فری میں بلا رہے ہیں. میں تو دوسروں کو پیسے سے ٹریول میں کرتا نہیں، پیسے ہیں نہیں، اور مجھے شوق نہیں ہے. سچی بات ہے کہ مجھے تو شوق ہی نہیں ہے جانے کا امریکہ یا کسی اور ملک میں. تو بس میں ان کو میں لکھ دیتا ہوں کہ بھائی میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا تم بیوقوف آدمی ہو یار تم،
عجیب باتیں کرتے ہو, یہ کیا طریقہ ہے, وہ بلا رہے ہیں جاؤ فائدہ ہوگا. میں نے کہا نہیں صاحب مجھے ایسا فائدہ نہیں چاہیے. تو میں نے خیر ان کو ریگریٹ کر دیا, معذرت کر لی کہ بھائی ٹھیک ہے جی, مجھے شوق, سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے شوق ہی نہیں تھا جانے کا امریکہ, آج بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. 2009 میں سر میں نے پاسپورٹ بنوایا پہلی مرتبہ, ٹھیک ہے, اور وہ بنوایا حج کے لیے, حج کا پاسپورٹ تھا. میں اور میری اہلیہ حج کے چلے گئے جناب. ہم پرائیویٹ حج کے لیے گئے, ایک صاحب جماعت کے تھے, بڑا پروفیسر سلیم نام ہے ان کا, وہ حج کے گروپ مینیج کرتے تھے. وہ ان کو رابطہ کیا, انہوں نے کہا چلیں بھائی ہمارے ساتھ چلیں, خوشی ہو گئی ہمیں تو. خیر میں جب حج پہ گیا تو ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا وہاں پر بھی. تو ہم نے تو خیر یہاں عبدالرشید بیگ صاحب مرحوم تھے, ہماری ناصرہ باجی ہیں, ناصرہ الیاس صاحبہ, ہم نے یہ لوگ کرتے تھے پروگرامس حج کی ٹریننگ کے. تو میں نے اور میری وائف دونوں نے حج کی ٹریننگ کے پروگرامس کیے, اور اس کے بعد ہم چلے گئے. وہ ایئرپورٹ سے ہی سر کچھ سلسلہ ایسا شروع ہو گیا کہ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ دیکھے کہ پڑھا لکھا آدمی لگ رہا ہے کہ جی ایسے کیسے ہوتا ہے ویسے. میں نے کہا یار آپ لوگوں نے ٹریننگ نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو دیر سے آئے ہوئے ہیں. ہم کسی نے کہا ہم کہاں سے آئے ہوئے ہیں. خیر جو بھی کتابی معلومات مجھے تھیں تھوڑی بہت میں نے بتا دی ان کو, کچھ میری وائف نے بتا دی. وہاں پہنچے جناب, اب وہ ہم جناب اندر داخل ہو رہے ہیں حرم میں, تو پیچھے سے جناب جو ہے نا وہ احرام پکڑ کے کھینچ کے ایک صاحب کہہ رہے ہیں سائیں یہ کیسے ہوگا. میں نے کہا بھائی تم سیکھ کے نہیں آئے کیا؟ نہیں جی ہمارے یہاں کدھر ٹریننگ ہوتی ہے فلاں. میں بتایا گیا اچھا ساتھ ساتھ چلو, جیسے میں کروں ویسا کر لینا بھائی, ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اگلے 2-3 دنوں میں پھر یہی معاملہ, لوگ پوچھ رہے ہیں آ کے کہ یہ ایسا کیسے ہوگا ویسے کیسے ہوگا. بھائی میرے اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے, کتابیں ہوتی ہیں. آپ یقین کریں کہ پتہ نہیں کیوں دل میں خیال آیا کہ یار اس کو ہم ریکارڈ کیوں نہ کر لیں اور کوئی ویڈیو بنا دیں, ٹھیک ہے جی, تاکہ جو ہے نا لوگوں کو سکھایا جا سکے. پیسے دے کے, تھوڑے سے پیسے لے کے گئے تھے سب, ظاہر ہے کوئی حج پہ جا رہے ہیں تو, یعنی میں نارملی میری عادت ہے میں ٹریول کرتا ہوں نا تو کیمرہ ضرور رکھتا ہوں ساتھ میں اپنے. کیونکہ میرے گھر میں سر 8ویں کلاس, جب میں 8ویں کلاس میں تھا نا تو میرے بھائی نے ایران سے کیمرہ بھیج دیا تھا, بڑے بھائی نے. تو مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا, پروفیشنلی سیکھی نہیں میں نے, لیکن مناسب فوٹوگرافی کر لیتا ہوں میں. تو جب حج کے لیے جانے لگے تو میں نے کیمرہ نہیں رکھا بیگ میں, تو وائف نے بولا بھائی خیریت تو ہے, اور کیمرہ کدھر آپ کا, آپ تو ہر جگہ کیمرہ. میں نے کہا 21 دن کے لیے حج پہ جا رہے ہیں, وہاں بھی تصویریں کھینچتے رہیں گے کیا؟ بھائی میں تو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا اس کام کے اندر, اور مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, حرم میں تصویریں کھینچے گا آدمی کیا بھائی. لیکن آپ سوچیں کہ اس سوچ کے ساتھ میں کیمرہ لے کے نہیں گیا, اور وہاں مجھے اپنے ایک دوست سے 1000 ریال لینے پڑے بطور لون, جو واپس نہیں لیے انہوں نے کہا کسی چیریٹی کام میں لگا دینا یار بعد میں. ڈاکٹر ماجد حامد نام ہے ان کا, وہیں مینا میں کے قریب ایک ہاسپٹل میں جاب تھی ان کی. میں ان کو فون کیا, ماجد بھائی ہاں آ جاؤ یار آ جاؤ. میں بتایا کہ یار ماجد بھائی لوگوں کو حج نہیں کرنا آ رہا, عمرہ کرنا نہیں آ رہا, تو میں سوچ رہا ہوں یہ کچھ چیزیں ریکارڈ کر کے نا ایک ڈاکومنٹری سے بنا دوں گا مناسک حج کی, جو پرانے والی گورنمنٹ کی تو بہت پرانی ہو چکی ہے, اب تو کئی چیزیں بدل چکی ہیں نا. انہوں نے نکالے پیسے, کا یہ لو یار کیمرہ خرید لو. میں سر واپس آیا, ہوٹل بہت حرم سے بہت قریب ہوٹل مل گیا تھا ہمیں, تو ہم نے ایک کیمرہ خرید دیا پیناسونک کا, وہ آج بھی میرے پاس بطور یادگار موجود ہے. اس کے بعد میں نے اس کو نا سائڈ والے چھوٹے والے بیگ میں ڈال دیا, اور اس کے بعد جہاں میں جاؤں, فرض کریں طواف کر رہا ہوں, جہاں بھی جا رہا ہوں نا صحیح کر رہا ہوں, وہ چھوڑے نکالا یوں کر کے 1 منٹ کے لیے جانا, ویڈیو بنا لی, واپس ڈال دیا اس کے. تو وہ آہستہ آہستہ پھر ہم نے حج پیدل کیا, ہم مینا تک پیدل گئے, تو راستے میں مینا کے شاٹ بنا لیے, پھر جب صحیح کی تو اس کے بنا لیے, وہاں جب ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں, پھر تقریباً تمام کا تمام جو حج تھا نا سر, اس کو میں نے اس کیمرے میں محفوظ کر لیا. اب میں واپس آیا کراچی, واپس آیا, میں نے ایک صاحب کو جیو میں پروڈیوسر تھے ان کو دکھایا, تو وہ اچھل پڑے, وہ کہنے لگے تم نے بنائی ہے؟ میں کہا جی. کہنے کہ میں 25 سال سے میڈیا میں ہوں, میری بڑی خواہش تھی کہ میں کبھی وہاں جاتا اور کوئی ڈاکومنٹری بناتا, لیکن موقع نہیں مل سکا. تم نے کیسے بنایا یار یہ؟ میں سر کر لیا ریکارڈ. کہنے لگے بہت ہی پروفیشنل زبردست لگ رہا ہے, تو یار اس کی تو پراپر ڈاکومنٹری ہونی چاہیے. پھر میں نے ایک اسکرپٹ لکھا, جو مل رہا نا کتاب مجھے ملی حج کے مناسک کے اوپر, یہاں سے وہاں سے چھوٹے بڑے سب چیز لے آئے, پڑھ کے جناب ایک لکھا اسکرپٹ. اس کے بعد پھر جیو میں ایک صاحب ہوتے ہیں عبد المالک نام ہے ان کا, ایک دوست ہے ہمارے, اس وقت جیو میں تھے, آج کل کسی اور نہیں وہ بیسیکلی ایڈیٹنگ سائٹ پہ تھے. وہ ان کو میں نے دے دیا کہ بھائی یہ, انہوں نے کہا بھی ڈاکٹر صاحب پڑھوا دیں اس کو. اچھا میری کچھ عادتیں ذرا خراب سی ہیں, مثال کے طور پہ مجھے اگر آڈیو کی ریکارڈنگ کرانی ہوگی نا, تو میں پوچھتا ہوں کہ سب سے مہنگا آدمی کون ہے بھائی, اس سے ریکارڈنگ کراؤں. اس پر تو میں بھی آؤں گا, وہ تو اپنے ابھی نہیں, پھر ہم نے حج کی سر ڈاکومنٹری بنائی نا, ڈاکومنٹری جب بنائی دی, اسکرپٹ لکھ دیا, اسکرپٹ کو علماء کرام سے چیک کروایا, کئی علماء سے,
اس کی پھر ریکارڈنگ کروائی. میں نے ریکارڈنگ کرائی اس کی معراج الدین خان سے, جی 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 جو ریڈیو پاکستان پہ بہت مشہور خبریں پڑھتے تھے. وہ بہت آواز بڑی زبردست, قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا انہوں نے, بہت ہی مشہور ترجمہ ان کا. ان سے میں نے پڑھائی حج کی, تو ان سے میری ملاقات ہوئی. مجھے انکشاف ہوا کہ بیسیکلی معراج الدین خان صاحب ایک پشتو اسپیکنگ آدمی ہے. اچھا جی, اب تو ان سے بڑا محبت کا تعلق ہو گیا بعد میں. تو خیر وہ اس کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ بھائی جو مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے لوگ, وہ تو ایک پشتو اسپیکنگ صاحب تھے, ایک سندھی اسپیکنگ تھے. تو میں نے پھر وہ اس کی ترجمہ کروایا, اس کا سندھی میں, پشتو میں, انگریزی میں. اچھا ان 3 زبانوں میں, یعنی 4 زبانوں میں وہ حج کی ڈاکیومنٹری آ گئی, جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈاکیومنٹری بھی صرف اردو میں ملے گی آپ کو سر. الحمدللہ میں نے وہ ڈاکیومنٹری 4 زبانوں میں پروڈیوس کی. اور وہ جب ابو عاقب صاحب ڈی جی حج تھے اس زمانے میں, اس کے بعد بن گئے تھے وہ, تو وہ وہاں پاکستان کے جو ہوٹل وغیرہ میں تھے لوگ ہوتے تھے نا, ان کو دکھائی جاتی تھی. یہاں پر بھی پاکستان میں دکھائی جاتی تھی. ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ, ایک ہمارے سینئر تھے ڈاکٹر احسن ہاشمی, وہ کینیڈا چلے گئے تھے. لمبے عرصے تک وہ کسی سے رابطے میں نہیں تھے, ہم دوستوں سے یعنی جونیئر سے. ابھی 1 آدھ سال پہلے ہی پھر وہ رابطہ ان سے بحال ہوا. ہم نے تلاش کیا ان کو, تو بہرحال وہ ایسی جگہ پہ تھے جہاں رابطہ ذرا کم رکھا تھا انہوں نے, وجہ جو بھی ہوگی. تو انہوں نے پھر ہمارا جو سندھ میڈیکل کالج کے سابقین جمعیت کا گروپ ہے, اس میں ایک واقعہ لکھا. انہوں نے کہا بھائی میں حج پہ جا رہا تھا, تو میں پوچھ رہا تھا کہ یار حج کیسے کرتے ہیں, طریقہ سمجھانے کے لیے. تو مجھے کسی نے ایک یوٹیوب کا لنک بھیجا, تو میں نے وہ دیکھا. بہت اچھی ویڈیو تھی, مجھے بڑا مزہ آیا اور میں سمجھ گیا پورا حج. آخر میں اس کے نام میں پروڈیوسر میں لکھا ہوا تھا ڈاکٹر فیاض عالم. تو میں نے بڑی دعائیں دی یار تمہیں, میں ان گروپ میں لکھا, میں نے بڑی دعائیں دی یار کہ اچھا بھائی تم نے اچھا کام کیا ہے. تو وہ ویڈیو کافی لوگوں نے دیکھی سر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام لیا یہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان سے باہر نکلا اور حج کے لیے گیا, ٹھیک ہے جی, اور ساتھ میں حج کی ڈاکیومنٹری بنا کے لے آیا, بن گئی الحمدللہ, اور وہ آج بھی نیٹ پہ اویلیبل ہے الحمدللہ. میرا خیال ہے بڑی آپ نے انٹرسٹنگ قصہ چھیڑا ہے ڈاکومنٹری کا. آپ کی ہم نے ساری زندگی کے سارے پہلو جس تک کور کیا, سارا کور ہو گیا. یہ تھوڑا سا اس قسم میں یہیں پہ روکتے ہیں, اور اگلی قسم میں چاہوں گا کہ جو آپ کا جو میڈیا کا تجربہ ہے نا, وہ ذرا لوگوں سے شیئر کریں, دلچسپی ہے اس میں.